بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں وہی پرانا کیس بابر، اعظم اور حمیزہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم انتہائی دکھ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور انتہائی کرب اور آنکھوں میں یوں سمجھیں کہ ایک نمی ہے، غمگین ہیں، اور ذہن جو ہے نا وہ بالکل اس والے سے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت محب وطن پاکستانی، اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل و دماغ اور اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو ہوش میں لائیں کہ ہم کس پٹری کے اوپر سوار ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کیا اس میں صرف ہمارا ذاتی کوئی نقصان ہے، یا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح خراب کر رہے ہیں جس طرح ہم خود خراب ہیں؟ کیا ہم قوموں کو کوئی فائدہ دینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو کوئی فائدہ دینے جا رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو کوئی فائدہ دینے جا رہے ہیں، یا بس ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نے اس ماحول کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو اور اس نسل کو خراب کرنا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ناظرین سوچیں کہ اس میں ضرورت کیا تھی؟ اس خاتون کو سامنے آ کر میڈیا کے اوپر اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو کیا اس کو خود نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس نے خود یہ غلط کوئی کام کیا ہے؟ ایک 10 سال تک ایک فرد غلط کام کرتا رہا ہے اور پھر وہ میڈیا پر آ کر اس طرح کے بیانات دیتا ہے۔ کیا ہمارا آج اگر آپ تھوڑا سا میڈیا کا جائزہ لیں ذرا، سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پر یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ وقت جو ہم سوشل میڈیا پر ان دانوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیا یہ وقت ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ کیا یہ وقت ہم اپنے اداروں کو نہیں دے سکتے؟ اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتے؟ اپنے محلے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے دوستوں کو نہیں دے سکتے؟ تھوڑا سا یہ وقت ہم لگا کر اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ سکتے؟ ان دانوں کے اوپر سرچ کرنے کی، یا ان دانوں کو سامنے لانے کی، یا ان پر بحث کرنے کی، کبھی ایک کے دوست کو پکڑ کر ہم سامنے لاتے ہیں، کبھی دوسرے کے دوست کو سامنے لاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا دبنگ بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں ابھی اس نے پہلا انٹرویو دیا، اس نے کہ پیسے کدھر گئے، ابھی وہ عدالت میں حاضر ہو رہا ہے، ابھی وہ ادھر جا رہا ہے، ابھی وہ ادھر جا رہا ہے، اس نے یہ کھایا ہے۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ سارا کچھ ہماری کیسی گروتھ ہو چکی ہے؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی گزارا کریں گی؟ کیا وہ بھی اسی طرح ہوں گی؟ بالکل اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا یا دیگر چیزوں پر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے جو مرضی کیا، بالکل اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ اور اگر میں اور آپ اس کو اگنور کیوں نہیں کر پا رہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ اگنور کر دینا چاہیے۔ ہم کو یہ وقت ان کے اوپر لگانے کی بجائے کوئی اچھی چیز سوشل میڈیا کے اوپر لگانی چاہیے، کوئی اچھا پیغام دینا چاہیے لوگوں کو، جس سے معاشرہ، جس سے قومیں، جس سے ملک ترقی کریں۔ ایک ایسی چیز کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں جس کا کوئی نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ نقصان ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی بنیادی کردار ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، جس وقت ادارے مضبوط نہیں ہوتے جس بھی ملک کے، اس وقت وہاں پر اس کے لوگ اور اس کے باقی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ادارے اسی طرح بد نظمی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ہر فرد اسی طرح بے لگام ہوتا ہے۔ پھر ہر فرد اس کے ہاتھ میں ایسے ہی ہوتی ہے چیز جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دیں، وہ جدھر چاہے آگ لگاتا پھرے۔ پھر لوگ اپنے مفاد کے ذریعے ہر چیز کو دیکھتے، تولتے اور پرکھتے ہیں۔ پھر لوگ نسلوں کا، قوموں کا اور ملک کا اور ریاست کا نہیں سوچتے، کیونکہ جس وقت ریاست کے پاس وقت تھا اس وقت ریاست نے ان کے بارے میں نہیں سوچا، جس وقت ملک کو وقت دیا گیا تھا اس وقت ملک نے اور اداروں نے ان کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس وجہ سے آج وہ اداروں کو بھول بیٹھے۔ اس لیے ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آج بھی اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں، جس وقت اس خاتون نے ایسے بیانات دیے تھے، فوراً عدالت کا یہ کام بنتا تھا کہ اس نے تو اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اس کو فوراً ہی سزا دینی چاہیے تھی، تاکہ آئندہ کوئی فرد اس طرح کے کام نہ کرے۔ اور میڈیا کو، خواہ وہ الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہو،
ان کو پابند کر دینا چاہیے تھا کہ اس طرح کی خبر آپ نے ابھی میڈیا کے اوپر نہیں چلانی. اس سے تو ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں ناظرین, اس سے تو ہمارا وقت ضیاع ہو رہا ہے. لوگ جو ہی آپ صبح اٹھیں, واٹس ایپ کھولیں, فیس بک دیکھیں, یوٹیوب دیکھیں تو یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے. کیا ہمارے پاس تعلیم کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈسکس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنے اداروں کو نظم و ضبط دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ یہ سارا وقت تو ہمیں ادھر لگانا چاہیے جو ہم ادھر نکمے لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں, جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ناظرین آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں تو آپ بھی مثبت چیزوں کو سامنے لائیں, اس طرح کی چیزوں کو اگنور کریں. اگر کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو ان کو ڈسکریج کریں, ان کو ایسا ڈسکریج کریں کہ یہ آئندہ اس طرح کی حرکات نہ کریں. بہت شکریہ. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.